السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دو اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، دعایا اشعار ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ شاعر کہتا ہے آرزوؤں کا شجر دے یا خدا میرے خدا، آرزوؤں کا شجر دے یا خدا میرے خدا، آرزوؤں کا شجر دے یا خدا میرے خدا، مجھ کو پھر تازہ ثمر دے یا خدا میرے خدا، آرزوؤں کا شجر دے یا خدا۔ آپ دیکھیں جھوم کے اللہ کا نام لیں گے اور اپنے اللہ کو دل سے پکاریں گے، آپ کہیں گے یا خدا میرے خدا، آرزوؤں کا شجر دے یا خدا میرے خدا، آرزوؤں کا شجر دے یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، آرزوؤں کا شجر دے یا خدا میرے خدا۔ اور دعا کرنے لگا ہوں، صحن کعبہ میں تلاوت اور کروں طواف حرم، صحن کعبہ میں تلاوت اور کروں طواف حرم، مجھ کو پاکیزہ سفر دے یا خدا میں، جس کی تمنا ہے وہ کہے گا یا خدا، مجھ کو پاکیزہ سفر دے یا خدا میرے خدا، مجھ کو پاکیزہ سفر دے یا خدا میرے خدا، آرزوؤں کا شجر دے یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا۔ اور میرے بزرگوں دوستوں بہت قیمتی دعا کرنے لگا ہوں، دعا اچھی لگے جہاں شعر ختم ہو بلند آواز سے کہنا ہے آمین۔ شعر ملاحظہ کیجیے گا، دیکھ لو عرفات کا منظر مینا میں ہو قیام، دیکھ لو عرفات کا منظر مینا میں ہو قیام، مجھ کو پھر حج کا سفر دے یا خدا میرے خدا، مجھ کو پھر حج کا سفر دے یا خدا میرے خدا، جس کی تمنا ہے وہ کہے یا خدا میرے خدا، مجھ کو پھر حج کا سفر دے یا خدا میرے خدا، مجھ کو پھر حج کا سفر دے یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، آرزوؤں کا شجر دے یا خدا میرے خدا۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور جھوم کے کہیں سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد میں بلا تمہید اپنے نئے والیم میں سے کلام پیش کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے حکم ہے
کہ آپ نے فلاں فلاں کلام پڑھنا ہے، مختصر وقت ہے، انشاءاللہ وقت کی نزاکت کو خود خاطر رکھتے ہوئے مل کے ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ جو کلام میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کلام کا مزہ تبھی ہے جب آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کلام کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ ہر بند پہ، ہر بحر پہ شاعر نے کسی نہ کسی معجزے کو یا واقعے کو بیان کیا ہے۔ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک دفعہ جھوم کے کہیں سبحان اللہ۔ تو مل کے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ سے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ لا الہ۔ یہاں سے لے کر آخر تک تمام دوست پڑھیں۔ دیکھیں میں آپ ہی کی فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اللہ کا ذکر کریں گے، آپ کے اعمال نامے میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور بہت اضافہ ہوگا، خوب اضافہ ہوگا۔ مل کے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا۔ تیرے صدقے تیرے صدقے تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا۔ گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا۔ گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ لا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا کیا لا الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا۔ اور جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے وہ ایک دفعہ جھوم کے کہے سبحان اللہ۔ میں صحابہ سے محبت کرنے والوں کی نظر یہ شعر کر رہا ہوں۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سرور دی کا پیارا ہے،
وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے دین ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا، ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا، لا الہ لا، ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا، کیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ علیہ۔ اور اس کلام کا آخری شعر پڑھنے لگا ہوں، میرے دوستوں بزرگوں شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، شاعر نے کون سا واقعہ بیان کیا ہے۔ اپنی بہن سے بولے عمر، اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ کے پڑھتی تھی، اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ کے پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ لا، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی۔ دیکھیں میں کہوں گا حسبی ربی، آپ نے اللہ کا ذکر جھوم کے کہنا ہے، وجد طاری ہو جائے اور ضرب لگانا ہے۔ میں کہوں حسبی ربی، آپ یہاں سے لے کر آخر تک کہیں جل اللہ، پھر میں کہوں ما فی قلبی، آپ کہیں غیر اللہ، محفل میں روحانیت پیدا ہو جائے۔ حسبی ربی حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سے سبحان اللہ۔ خوبصورت حمدیہ کلام کے بعد میں چلتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعتیہ کلام کی طرف۔ تمام حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک دفعہ ثواب کی نیت سے مل کے درود پاک پڑھ لیجئے تمام حضرات۔ الحمدللہ جو میرا البم ریلیز ہوا ہے، البم کا نام ہے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلام ہم مل کے پڑھیں گے، اور جس کے دل میں حضور کی آمد کی خوشی ہے، نبی کی آمد کی خوشی ہے، وہ ایک دفعہ جھوم کے کہے سبحان اللہ۔ آپ نے اس کلام میں میرا یوں ساتھ دینا ہے۔ دیکھیں وقت بہت مختصر ہے، میں انشاءاللہ جلدی کلام پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم نے افطاری کا وقت بھی بہت قریب ہے، اس کا بھی انتظام کرنا ہے۔ تو
اس کلام میں آپ نے میرے ساتھ یوں پڑھنا ہے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلام مل کے پڑھیں گے. شاعر کہتا ہے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کن حالات میں آئے؟ شاعر کہتا ہے کہ کن حالات میں آئے. کچھ شاعر نے یوں بیان کیا، جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن میں گل گملانے لگے. جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن میں گل گملانے لگے. انسان جب اپنی بچی کو، انسان جب اپنی بچی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے. انسان جب اپنی بچی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے. ہر سمت جفا و ظلم کا جب، ہر سمت جفا و ظلم کا جب ہے گھر میں ہوا بازار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے. ذرا جھوم کے نبی کا دیوانہ، سرکار کا دیوانہ، جس کے دل میں حضور کی آمد کی خوشی ہے، وہ میرے ساتھ مل کے پڑھے اور کہیں محمد آ گئے، 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 محمد. یہ جبر کے شعلے، شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے. یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے. سب کلیاں لوری گائیں گے، گلشن میں گل مسکائیں گے. ہر سمت اجالے بکھریں گے، سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے. جب عام نبی کی گودی میں سرکار مدینہ آئیں گے. اس طرح نے جھوم کے کہے سبحان اللہ. جب عام نبی کی گودی میں سرکار مدینہ آئیں گے. سب جھوم جھوم کے مستی میں، سب جھوم جھوم کے مستی میں یہ بولے گا سنسار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد، محمد آ گئے، محمد. میری دعا ہے جو حضور کا ذکر جھوم کے اور دل سے کر رہے ہیں، اللہ کرے اسی سال اس شخص کو روضہ رسول کی زیارت نصیب ہو جائے. تو بلند آواز سے پڑھے محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد. اور میرے دوستوں بزرگوں، کس نبی کی بات کرنے لگا ہوں، کس نبی کی بات کرنے لگا ہوں؟ آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا. آدم کی لغزش کو رب نے، آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا. مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا.
عیسیٰ نے جس کی امت میں، عیسیٰ نے جس کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا، اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مجدہ دیا۔ کون سا مجدہ دیا؟ وہ دیکھو عبداللہ کے گھر، وہ دیکھو عبداللہ کے گھر، سب نبیوں کے سردار محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد۔ اور جب میرے حضور کی آمد ہو چکی تو کیا ہوا؟ بت خانے سارے کانپ اٹھے، کعبے کے صنم تھرانے لگے، بت خانے سارے کانپ اٹھے، کعبے کے صنم تھرانے لگے۔ اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی، دنیا سے اندھیرے جانے لگے، اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی، دنیا سے اندھیرے جانے لگے، توحید کی کرنیں پھوٹ پڑے، توحید کی کرنیں پھوٹ پڑے، ایمان کے اجالے چھان لگے۔ جب عام نبی کے آنگن میں سرکار دو عالم آنے لگے، ہر راہ پر لوگوں بول اٹھے، ہر راہ پر لوگوں بول اٹھے، یہ کسریٰ کی دیوار محمد آ گئے، 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 محمد۔ یہ کلام میں پوری نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ کلام طویل ہے، آخری مقطع۔ پھر آنے کے بعد کیا ہوا؟ آنے کے بعد کیا ہوا؟ کوئی کمزور نہیں ہوگا، ہر ایک جری وہ قوی ہوگا، کوئی کمزور نہیں ہوگا، ہر ایک جری وہ قوی ہوگا، آ کر اسلام کے دامن میں مومن ہوگا یا ولی ہوگا، آ کر اسلام کے دامن میں مومن ہوگا یا ولی ہوگا، وہ آ کے ولایت بانٹیں گے، وہ آ کے ولایت بانٹیں گے، سب نبیوں کے سردار ہیں جو، کوئی صدیق و عمر ہوگا، کوئی عثمان و علی ہوگا، کوئی صدیق و عمر ہوگا، کوئی عثمان و علی ہوگا۔ اب بدلے گی ساری دنیا، اب بدلے گی ساری دنیا، اب بدلے گا سنسار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، ذرا جھوم کے محمد آ گئے، 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 محمد
آ گئے. ذرا جھوم کے کہیں سبحان اللہ. روزہ تو نہیں لگ رہا نا؟ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً نبی کی ذکر میں وہ راحت ہے، وہ برکت ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے کہ میں روزے سے بھی ہوں. لیکن بھول کے پانی نہیں پیجیے گا ہاں پہلے افطار کے وقت میں. ایک دفعہ جھوم کے کہیں سبحان اللہ. اب میں چلتا ہوں کیونکہ میرا ایک مزاج ہے کہ جب ہر سال میری حاضری ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سننے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو کوئی نئی سے نئی چیز سناؤں. تو الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نیا والیوم جو ریلیز ہوا ہے محمد آ گئے، اس میں اس والیوم میں سے 2-3 کلام پیش ہو چکے الحمدللہ. اب نیکسٹ کلام کی طرف چلتا ہوں. ہمارے زبیر بھائی نے ایک کلام کا حکم کیا ہے اور وہ کلام الحمدللہ بہت ہٹ ہوا ہے. بچے کی زبان پر ہے، بوڑھوں کی بھی ماشاءاللہ زبان پر ہے. اور یہ کلام ہے سبز گنبد کی شان میں. سبز گنبد کی، جس کے دل میں سبز گنبد کی محبت ہے، ایک دفعہ نبی کی محبت نے کہے سبحان اللہ. تو یہ کلام مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. مولانا وہ کلام میں کوئی کیسے پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 2 اشعار میں نے جو کہا، اچھا اسی موضوع پر سبز گنبد کی یاد میں اور مدینے کی یاد میں دیوانہ کہتا ہے، اور یہ کلام میں نے اپنے البم میں پڑھا ہے. سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے. سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے. سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے. سمٹ کر ایک نقطے پر بکھرنا کتنا مشکل ہے. سمٹ کر ایک نقطے پر بکھرنا کتنا مشکل ہے. سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا. یقین جانیے جب مدینے سے واپسی ہوتی ہے، روضہ رسول سے واپسی ہوتی ہے، تو سرکار کے دیوانے کی کیا حالت ہوتی ہے صرف اس کا دل جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے. تو شاعر نے خنی کیفیات کو لفظوں میں بیان کیا ہے. آپ تھوڑا سا ڈوب کے سنیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. آپ کہیں گے کتنا مشکل ہے. سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے. سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا ازل سے ساری سوچوں کا جو مرکز بھی ہو محور بھی. ازل سے ساری سوچوں کا جو مرکز بھی ہو محور بھی. پہنچ کر ایسی منزل پر پلٹنا کتنا مشکل ہے. پہنچ کر ایسی منزل پر پلٹنا کتنا مشکل ہے. سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے. اور گناہوں سے بھری گٹھڑی اٹھا کر ان کے روزے تک. گناہوں سے بھری گٹھڑی اٹھا کر ان کے روزے تک. میرے جیسے
مسافر کا پہنچنا کتنا مشکل ہے، میرے جیسے مسافر کا پہنچنا کتنا مشکل ہے، سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا مشکل ہے، بچھڑنا کتنا مشکل ہے۔ اور جس کے دل میں حضور کی یاد بسی ہے، مدینے کی یاد بسی ہے، یہ شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں، ایک دفعہ جھوم کے کہیں سبحان اللہ۔ مدینے کی گلی کوچے، مدینے کی گلی کوچے، جو آنکھیں دیکھ آئے ہو، مدینے کی گلی کوچے، جو آنکھیں دیکھ آئے ہو، تو پھر دوری میں ہر پل کا گزرنا کتنا مشکل ہے، تو پھر دوری میں ہر پل کا گزرنا کتنا مشکل ہے، سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا بچھڑنا کتنا مشکل ہے، بچھڑنا کتنا مشکل ہے۔ کیوں 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 اتنی محبت ہے دل میں؟ میرے دوستو بزرگوں، سبز گنبد کا وہ مقام جو میری اور آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ شاعر یوں بیان کرتا ہے، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کی محبت میں ہر دیوانہ، چھوٹا بوڑھا جو بھی بیٹا ہے اس مجلس میں، نبی کا خمتی، نبی کا دیوانہ بیٹا ہے، ایک دفعہ جھوم کے میرے سے مل کے پڑھے، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ، آپ کہیں گے سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ، کیسا مرتبہ، کیسا مقام، کیسی شان ہے سبز گنبد کی۔ میرے دوستوں بزرگوں، شعر ملاحظہ کیجیے گا، جو پوچھا میں نے جنت سے، تیری بھی کوئی جنت ہے، جو پوچھا میں نے جنت سے، تیری بھی کوئی جنت ہے، جو پوچھا میں نے جنت سے، تیری بھی کوئی جنت ہے، جو پوچھا میں نے جنت سے، جو پوچھا میں نے جنت سے، تیری بھی کوئی جنت ہے، تو جنت نے دیا
مجھ کو حوالہ سبز گنبد کا، تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ کا، تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ بد کا، تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ چلے آئے یہاں کھچ کھچ کے عاشق سبز گنبد کے۔ یقیناً آپ کے دل میں سبز گنبد کی محبت ہے، روضہ رسول کی محبت یقیناً ہے، اس لیے اتنے قیمتی اوقات میں سے آپ نے کچھ وقت نبی کے نام کر دیا، اور اس شدت کے عالم میں، پیاس کے عالم میں آپ نبی کا ذکر جھوم کے کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ سبز گنبد کی روضہ رسول کی محبت ہے۔ آپ کے لیے شاعر کیا کہتا ہے، یہ شعر میں صرف آپ کی نظر کرتا ہوں۔ چلے آئے یہاں کھچ کھچ کے عاشق سبز گنبد کے، چلے آئے یہاں کھچ کھچ کے عاشق سبز گنبد کے، اسد نے جس گھڑی چھیڑا ترانہ سبز گنبد کا، اسد نے جس گھڑی چھیڑا ترانہ سبز گنبد کا، اسد نے جس گھڑی چھیڑا ترانہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے، در نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، کہ مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا، اس طرح نے جھوم کے کہیں گے سبحان اللہ، اور بڑے نواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا
غلام ہو تو بلال جیسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال، آپ کہیں گے بلال جیسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال، ہاں نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال، اور نماز 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 اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، ارے نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، کیا بولے؟ نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام۔ آخری شعر آج کی محفل کا، اس روحانیت بھری محفل کا آخری شعر، آخری کلام کا آخری شعر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ایک شاعر نے 40,000 اشعار لکھے، کتنے؟ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد کیا کہنے پر مجبور ہو گئے؟ تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ تو شاعر نے کچھ یوں کہا ہے، جتنے عقل و خرد کے دانے سب ان کے گردے سفر میں گم ہے جتنے عقل و خرد کے دانے سب ان کے گردے سفر میں گم ہے، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ جتنے نعت کلام پڑھی گئی ہے الحمدللہ بہار رحمت، محبوب کل جہاں، اور اسی طرح محبوب فیکران حق اور محمد آ گئی، یہ تمام آپ کو نئے البم سیریز ہمارے مولانا ساجد بھائی سے مل جائے گی۔ تمام حضرات خود بھی لیں اور اپنے دوست احباب کو، جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، جو ہمارے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، ان کو بھی گفٹ کیا کریں۔ انشاءاللہ کسی بھی ایک بندے کا مائنڈ چینج ہو گیا تو یہ آپ کے لیے راہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تمام حضرات میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور یہاں پر میں تمام حضرات کا، ہمارا المبارک ریڈیو کا، المبارک فاؤنڈیشن کا، مولانا اسد دورہ صاحب کا، اور اس طرح ہمارے مفتی صاحب اور ہمارے امام صاحب، مسجد کی کمیٹی کے تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے ذکر میں اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی ملاقات باقی۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاک اللہ خیر۔